السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں تیسرے فلور کا کام جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے۔ آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے۔ یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے۔ بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی تعمیر میں آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں۔ ابھی 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، ابھی اس مہینے میں 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھو، داعی کا کام آسان نہیں ہے۔ داعی بنتے ہیں بہت جوش میں بعض لوگ، لیکن فوری طور پر کیا ہوتے ہیں، بدل ہو کے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دراصل نماز اور تہجد پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میدان میں کھڑیں اور ظالم لوگوں سے مقابلہ کریں اور ان لوگوں کی باتوں کو اثر میں نہ لیں۔ تو اس کے لیے تسبیح، تمجید اور نماز تہجد انتہائی ضروری ہے۔ بعض اللہ کے مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے دے دیا دنیا، وہ اچھے پلے بڑے، لمبی عمر پائے، مر گئے۔ رسول کے مذاق اڑانے والے کو رب نے کبھی نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے بڑا محبت کرتا ہے۔ ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو پسند تھا وہ لے لیے، جو ناپسند تھا، مشکل تھا، چھوڑ دیے۔ پورا قرآن نہیں بتلائے، نہ عوام کو بتلائے، نہ خود پڑھے، نہ سیکھے۔ ہمیشہ ان کا اصول کیا تھا؟ جو صاف ہے، جو ان کے لیے آرام دہ ہے، وہ تو اصول۔ ہاں، پیدا ہوا تو عقیقہ کرنا، ہو بھائی عقیقہ کرنا، بھائی ختنہ کرے، ارے ختنہ نہیں کرے اتنا تو مسلمان ہی نہیں کرتے۔ ختنہ، عقیقہ سب سنت نہیں کرے تو مسلمان رہتا انہیں، کیا بھی غلطی نہیں۔ ویسے فرض جو ہے وہ چھوڑتے نا، جمعہ آتے نا۔ خاص کر نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، لگاؤ، زندگی لگاؤ۔ ڈاکٹر بننے پہ لگاتے نا، انجینئر بننے پہ لگاتے نا، کوئی بڑا کچھ کام کرنا ہے لگاتے نا، قرآن پہ لگاؤ، دیکھو کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسی زندگی، خوشحالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے گا کہ کسی اور معاملے میں وہ ترقی تمہیں نہیں ملے گی۔ قرآن سے لو لگاؤ، دیکھو تمہاری زندگی میں کیا خوشحالی آتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو تم کیا کرو، اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اپنے کندھوں کو نیچا رکھو۔ کیوں؟ وہ ماں باپ ہیں، تمہاری غلاظتیں دھوئے ہیں، تم کو کچھ پتا نہیں تھا، اگر چھوڑ دیتے تمہیں غلاظتوں میں پلنے کے لیے تو تم وہ غلاظت اٹھا کے کھا لیتے، وہ بھی ہوش نہیں تھا، تم بدبختو۔ اب انہوں نے تمہیں بڑا کیا ہے تو تناوٹی سے یوں مت دیکھو انہیں، جب ان کے پاس جاؤ تو یوں جھک کے کھڑے رہو۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن کا اس رمضان المبارک میں یہ ہماری دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ میں الحمدللہ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 45 سے ہم نے پڑھا تقریباً 86 تک۔ میرا ایک ارادہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کے ترجمے سے مستفید ہو جاتے ہیں لیکن تلاوت سے محروم رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ تلاوت پڑھتے بھی ہیں تو تجوید کے قواعد اور اس کی شروط اور تقاضے اس کو پورا کر کے نہیں پڑھتے۔ تو ارادہ تو ہوا کہ کل کی آیات کو میں مجموعے کی شکل میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ کے سنا دوں، پھر اس کے بعد آگے کے آیات کی تشریح کروں، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے ایک 5-10 منٹ نکل جائیں گے اور ہمارے پاس پہلے ہی وقت کم ہے، پھر بھی مناسب حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ آج نہیں تو کل مکمل، کیونکہ سورت مکمل ہونے میں کچھ آیتیں باقی ہیں، اس کے پورے 99 آیات ہیں، اس حیثیت سے ہمارے پاس چند آیتیں سورہ حجر کی باقی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہونے کے بعد میں وہ تمام ترتیب، اگر آپ مصحف اٹھا لیں اور قرآن جن کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، کم از کم تجوید و مخارج کے ساتھ ہی نہیں، دیکھ کے کم از کم بھی پڑھنا آتا ہے، تو ان کے لیے ایک حد تک وہ بہت اہم ترین نقطے ہوں گے، نکات ہوں گے، کہاں جھٹکا مارنا، کہاں دراز کرنا، کہاں مد ہے، کہاں آ کر استفال ہے، کہاں استعلا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، کہاں موٹا پڑھنا ہے۔ جن کو تلاوت اچھی آتی ہے، یا بہت سے حافظ قرآن بچے ہیں لیکن ان کی تلاوت اور تجوید ان نکات سے برابر مکمل نہیں ہوتی جو نکات اصل میں قرآن پڑھنے میں ہونے چاہیے۔ ہاں، اقرأوا القرآن بلحون العرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا تھا کہ عرب میں جو لہجہ ہے، لحون لحن کی جمع ہے، تو جو لہجہ ہے عربی لہجہ، کئی لہجات تھے، اس لہجے میں عربی لہجہ جو ہے نا اس میں قرآن پڑھو۔ تو یہ قرآن جو عربی لہجے کا ہے، ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کی رعایت بھی نہیں کرتے، موٹے حروف باریک حروف کی بھی رعایت نہیں کرتے، اور قرات کو جیسے چاہے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ثواب مل جائے گا۔ اللہ ہی محفوظ رکھے، کبھی کبھی تو کیا ہے الٹا سیدھا پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک قرات سیکھنے کا بھی موقع مل جائے گا، جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ بہرکیف آج تو بالکل ممکن نہیں ہے، کل اگر ہمارے اعتبار سے وقت مل جائے تو ہم آگے اس کے حیثیت سے قرآنی آیات بھی میں آخری میں شروعات کا، یعنی گزشتہ کا کل پہلے میں قرات کر لوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو جو تشریحات ہیں وہ آگے لے جاؤں گا۔ بات چل رہی تھی اوپر کے، اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور خاص طور پر تنبیہاً بتایا کہ میں ہی خالق مالک ہوں اس دنیا کا۔ تو اس حساب سے ایک دن کیا آنا چاہیے؟ قیامت آنا چاہیے۔ جو مالک کچھ دیتا ہے حساب پوچھے گا نا۔ آپ کسی مالک کو، کوئی غلام کو بلا کر کچھ کام دیتا ہے تو وہ ہوا نہیں ہوا پوچھے گا نا، حق بنتا ہے۔ ہاں، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ۔ بہرکیف یہاں جو جھگڑالو لوگ ہیں، اتنی واضح بات کو جو نہیں مانتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ان سے درگزر فرمائیے اور بڑا خوبصورت درگزر کرنا۔
ہاں ان سے منہ مت لگائیے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ بے شک تیرا رب جو ہے نا وہ خلاق ہے، ہاں سب کا پیدا کرنے والا، اور علیم جاننے والا، کن کو کس نوعیت سے کیسے کیسے کن صفات پہ پیدا کیا۔ یہاں سے خاص طور پر مکی زندگی کے وہ حالات جہاں پر بہت تنگ ہو گئے تھے وہ حالات ذکر ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن کی نعمت کی ایک ایسی آیت ہے، یاد رکھو یہ فضیلت کے اعتبار سے اس پر کتابیں لکھ دی جائیں تو بھی کم ہے، اور مفسرین نے واقعتاً اس پہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، تحقیق کہ ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی، 7۔ اب یہ کاؤنٹنگ کہاں جاتی ہے میں بھی بتاتا ہوں۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے قرآن عظیم کو بھی عطا کیا۔ گویا کہ 7 دوہرا مثانی، دوہرا کر، ہاں دوبارہ ہاں پڑھتے رہنا، ہاں آتینا کا سبعا من المثانی، ہم نے عطا کی آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات کو، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کو۔ اس میں 2 معنی مفسرین نے بہت لمبی بحث کی ہے جس کو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو اشارہ ہے سورۃ الفاتحہ کی طرف، آتینا کا سبعا من المثانی، 7 آیتیں، ہاں اگر بسم اللہ ملا لیں گے اور نیچے کیا ہے وللضالین الگ کر دیں گے تو بھی 7 ہے، یا بسم اللہ نہیں ملائیں گے اور صراط الذین انعمت علیہم 7 ہے، دونوں اعتبار سے وہ 7 ہوتے ہیں۔ تو 7 آیات ہم نے دی ہیں تو سورہ فاتحہ کی عظمت ہے۔ والقرآن العظیم، اور اس کے علاوہ قرآن عظیم دیا ہے تو پورا قرآن ہے، تو گویا کہ پورے قرآن کے برابر کا سورہ فاتحہ ہے۔ یا رب عظمت دیکھو اس کی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جز صلاۃ بنا دیا، ہاں جز صلاۃ، اس کا ایک نام ہی صلاح ہے، اس کا ایک نام ہی صلاح ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی روایت کیا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو ان کے اور میرے درمیان، بینی و بین عبدی، میرے بندے اور میرے درمیان آدھا بانٹ دیا ہوں۔ ہاں جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمدنی، اس نے میری حمد کی۔ ہاں تو یہ کہ ایک آیت کا جواب تو معلوم ہوا کہ اگر فاتحہ کو آپ نماز سے نکال دیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسی واسطے یہ پوائنٹ آف ویو بالکل حق پر ہے، آپ اسے اہل حدیث کا مسلک بولو نہ بولو کچھ بھی بولو، اصل میں حقیقت حق کے اعتبار سے جس نے سورہ فاتحہ اپنی ہر رکعت میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ بیکار کے مسائل اٹھائے ہوئے ہیں کہ بدبخت قرآن اور حدیث میں صاف دلائل ہونے کے باوجود بھی عوام کو چکمہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب بس ہیں کافی ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا پڑھنا آپ کے لیے نہیں ہو سکتا، مقتدی کو الگ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے اپنے نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کی ہو۔ بھائی یہ سب انڈیویجول پڑھتے وقت، بھائی امام کے ساتھ نہیں۔ کون بولے امام کے ساتھ کی بھی دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے کون جھگڑ رہا تھا؟ جب صحابہ پیچھے قرات کر رہے تھے تو نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیچھے کون جھگڑ رہا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پیچھے ہم پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ دیکھو ام القرآن سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ انفرادی ہے یا جماعت ہے؟ ہاں جماعت میں ہو، انفرادی ہو، جہری ہو، سری ہو۔ جہری سری کا مطلب کیا ہے؟ جہری وہ نمازیں ہیں جو مغرب، عشاء اور فجر جس میں تلاوت جہری ہوتی ہے، آواز سے ہوتی ہے۔ سری کیا ہے؟ عصر اور ظہر۔ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، اکیلا ہو، مقتدی ہو، امام ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ یہ اشکال ہے جب امام پڑھ رہا ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دل میں پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس یہی بات آئی تھی، صحابہ نے پوچھا کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو ہم کیسے پڑھیں؟ کہا کہ دل میں پڑھو، لیکن پڑھنا تو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وقفہ دو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں۔ اسی واسطے یاد رکھیے امام کو بھی اس مناسبت سے سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھنا چاہیے۔
ہمارے امام کیا ہے اس کی رعایت ہی نہیں کرتے. شروع کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ولا الضالین آمین. ارے مقتدی کہاں جی پڑھیں گا؟ اسے موقع دیا نہیں نا تمہیں، موقع دیے تو نہ پڑھیں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو کھینچ کے مد کے ساتھ ادا کرتے الحمدللہ رب العالمین. اب وہ تب مقتدی بھی پڑھ لے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تب تک مقتدی بھی پڑھ لے گا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھائیں. سیدھے لے کے جائیں گے تو پھر مقتدی کب پڑھے گا؟ مقتدی کو اگر پڑھنے کا وقفہ دے دیا جائے تو مسئلہ ہی ختم. امام ہو مقتدی ہو مسئلہ ہی ختم. کیونکہ اللہ کے رسول کی خود بخود مقدرہ قراءتی کیا تھی؟ ہر رکعت پہ کھینچ کے مد کے ساتھ کھڑاتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی قراءت ہی ایسی تھی. تراویح کی الگ قراءت، عام نمازوں کی الگ قراءت. یا اللہ اکبر کا تھا انہیں بھی، کیوں سے بھی معلوم نہیں کیا پڑھا، انہیں بھی معلوم نہیں. ایسے آئے میرے پاس یوٹیوب میں. اللہ بھائی کلیجہ شک ہو گیا میرا. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو موبائل منگا کے آپ کو کیا یہاں ڈال کے بتاتا. قرآن میں نہ وہ لفظ ہے نہ وہ آیت ہے. کوئی کچھ بک رہا ہے اور اسے مقتدی لوگ سمجھ رہے ہیں تراویح پیسہ. یہ سسٹم ہی بدلانا چاہیے. یہ غارت کر دی قرآن کی پوری اس کی حلاوت کو. تو فرمایا کہ یہ دراصل سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ پورے قرآن کے، کیونکہ فاتحہ کو الگ کیا قرآن عظیم کو الگ کر دیا. ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل سورہ فاتحہ پورے قرآن کے برابر ہے. اس واسطے پہلے الگ ذکر کیا پھر الگ. ہاں ایک رائے. اس سے بھی مضبوط ترین رائے فاتحہ کی فضیلت میں دوسری مفسرین کی یہ ہے کہ نہیں، 7 مثانی بھی الفاتحہ ہے، قرآن العظیم بھی الفاتحہ ہے. یہ 2 نام سے الگ الگ اس واسطے ظاہر کیا تاکہ لوگ اس کی عظمت کو سمجھ جائیں. تو گویا ترجمہ ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، تحقیق کہ ہم نے آپ کو عطا کیا 7 دہرائی جانے والی آیات. والقرآن العظیم، وہی قرآن عظیم بھی ہے. قرآن عظیم کون؟ فاتحہ. 7 مثانی کون؟ فاتحہ. کون سا ایسا مضمون ہے جو مضمون فاتحہ میں نہ آیا ہو قرآن میں زائد آیا؟ کل قرآن کا نچوڑ اگر لے کے آئے تو سورہ فاتحہ میں. اور کل قرآن کا نچوڑ ہے کیا؟ توحید، آخرت، بندے اور رب کا تعلق، سب آ گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آخرت کا مضمون ربوبیت کا، الوہیت کا. ہاں مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معاملات بندے اور رب کا پورا تعلق آ گیا. ہاں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے کے پورے مسائل آ گئے. صراط الذین انعمت علیہم، زندگی گزارنے کے پورے طریقے آ گئے. منعم علیہ گرے کی پیروی کرو تم. ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بچنے کے جتنے منکرات ہیں برائیاں، ان 2 گروہوں کو بتا دیا کہ دیکھو ان کے نقش قدم پر نہ چلو. پورا قرآن تو وہی ہے. کون سا مضمون ہٹا ہے اس میں سے؟ تو الحمد جو ہے نا وہ 7 مثانی بھی ہے والقرآن العظیم بھی ہے. جب اتنی گریٹ اور اتنی ہی احترام اور تقدیس والی سورہ جس کو رب نے خود اپنے حبیب کے ذریعے صلاۃ قرار دیا ہو اور تم نماز میں کہتے ہو کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 ہیں عقیدے ان کے عجیب و غریب، آپ سنیں گے تو ہاتھ رکھ لیں گے. ایک احناف کا ایک طبقہ کم از کم احادیث پڑھتے پڑھتے یہاں تک تو آیا ہے کہ بھائی کم از کم کیا کرو، تم کیا کرنا ہے، جہری میں نہیں پڑھنا لیکن سری میں کیا کرو، پڑھ لو. ظہر میں عصر میں پڑھ لو کیونکہ امام کی آواز سنائی دیتی نہیں. لیکن اس سے کٹر ایک طبقہ ہے، سنو نہ کو سنو، خاموش کھڑو. کیسا جی کھڑیں گا خاموش؟ نماز خراب نہیں ہوں گی اس کی. ہاں اللہ اکبر ظہر میں آپ کو ہاتھ بنے، خاموش کھڑنا کہتے، کیا بھی نہیں پڑھنا کہتے، عقل بھی نہیں ساتھ دیتی.
کیسا وہی پڑھیں گا انہیں؟ خاموش کھڑے تو اس کا دماغ ادھر نہ انہیں آواز سن رہا ہے کہ کم از کم وہاں اس کا دماغ لگے. اس وقت فون کی گھنٹی بجی اور گانا اس کے اندر چلا تو کیا ہوں گی اس کی حالت؟ ہاں چل جائیں گا اس کے ساتھ انہیں. ایسے غلط غلط فتوے اور احادیث میں اس کا کوئی تک بھی نہیں ہے دور دور تک. اس کو لے کے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے نا عوام آج بھی ان لوگوں کو کیا ہے مانتی ہے، بڑے مفتی بہت آرام سے لگا لیتے ہیں. مفتی ہاں، ایک آدمی مفتی بول کے لگا لیا تو بس مسئلہ ختم. کیا بولا وہ؟ شریعت. بھائی مفتی بھائی انہوں کائی کے مٹی کے مفتی، نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم، نہ دلائل معلوم. مفتی تو وہ ہے نا جی جو دلائل جانتا ہو. ایک مسئلے کا صحیح دلیل قرآن حدیث سے دے نہیں سکتا انہیں مفتی. ہاں فلاں قاسمی، فلاں وہ، فلاں یہ. قرآن حدیث کے دلائل کو نہ جانتا وہ فتویٰ دے گا کیسے جی؟ کس پہ دے گا فتویٰ وہ؟ کیونکہ قرآن حدیث میں جو بات ثابت نہیں ہے اس سے قرآن حدیث سے اخذ کر کے دینے والے کو مفتی بولتے ہیں. یعنی ایسا اس کا ذہن، اس کا فقہ، اس کی سمجھ اونچی ہو جائے کہ ایک مسئلہ قرآن حدیث میں اس زمانے کے لحاظ سے آیا نہیں اور دوسرے مسائل کو اسے کمپائر کر کے آج کے مسئلے کا حل نکال کے دینے والا مفتی ہے. تو گویا کہ قرآن کا پورا علم اس کے پاس ہے، احادیث کا پورا علم اس کے پاس ہے، تاریخ کا پورا علم اس کے پاس ہے. اب ان تمام کے ساتھ وہ سامنے رکھ کے آج کے مسئلے کو ٹیکل کرتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ حرام اور یہ صحیح. اسے کہتے ہیں مفتی. یہ اندھے مقلد کو کون مفتی بولا؟ وہ تو جاہل ہے. تقلید تھوڑی کہ علم والی ہے، تقلید تو جہل کا نام ہے. تقلید بولے تو کیا ہے بھائی؟ اندھا دھن اعتماد کرنا، ہاں بغیر دلیل کے پیروی کرنا. تقلید یہ ان کے بھی امام وہی بولتے ہیں تقلید کا معنی دلیل پوچھنا نہیں. دلیل نہیں پوچھے تو انہیں مقلد. اب مقلد کہاں کی تحقیق بھی کہاں سے مفتی نکلتا؟ اپنے آپ کو مقلد بھی بولتے، حنفی بھی بولتے، پھر مفتی بھی بولتے، بہت بھی کیا ہے مفکر بھی بولتے، مدبر بھی بولتے، کیا کیا چاہے بولتے. دونوں بالکل الگ الگ. ہاں گرم گرم آئس کریم بولے تو کیا مطلب؟ یا تو گرم رہا تو آئس کریم نہیں رنگا، آئس کریم رہا تو گرم نہیں رنگا. دو متضاد چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی؟ ہاں دونوں ہو نہیں سکتا نا بھائی. آگ پانی کا مسئلہ ہے. مقلد ہوگا تو عالم نہیں ہو سکتا، جاہلی مقلد ہوگا. انہوں مقلد بھی بولتے، بڑے مفتی بھی بن جاتے، پھر فتوے بھی دیتے، پھر بولتے کہ کیا ہے ہم کو بہت علم ہے. تمہیں تو بولے نا جی مقلد حنفی بول کے، کئی کو پڑھے تمہیں؟ اس کا مطلب جاہل نہ نہیں سمجھتے ہمارے لوگ. اتنی واضح. اسی لیے آج ہمارے نوجوان پریشان ہیں کس کو مانے؟ کیونکہ جو یہ اسلام بتاتے ہیں، جو طریقے یہ بتاتے ہیں، وہ تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں دکھتے. اب قرآن حدیث میں جو ہے ہم پڑھ کے جو اپنی ناقص عقل سے سمجھتے ہیں وہ جا کے بولے تو انہوں گرم ہو جاتے ہیں. تجھے معلوم کہ میں جا کو پڑھ کو آیا سب بیکار کی. ہاں حضرت گوگل سے پوچھ لو آئے گی تمہیں. انہیں حضرت گوگل سے پوچھا کہ نہیں، گوگلی سے پوچھا کہ مسئلہ وہ نہیں، قرآن حدیث میں دلیل لایا نہیں لایا، لایا تو اسے سمجھاؤ. ہاں غلط سمجھ سکتا، ضرور بھی ضرور سمجھاؤ نا، لیکن دلیل تو دو. بلا دلیل کہ تم یہ کہو کہ تم حنفی پیدا ہوئے، تم حنفی ہے، مان لو اس مسئلے کو، تو پھر نوجوان کا ذہن بھٹکے گا. ہاں اچھا ان کے پاس کیا بھی نہیں. اب بیٹھے بیٹھے انہیں بلاتا قادیانی، ہمارے پاس دلیل ہے، کوئی قادیانی بن جاتا. کوئی شیعہ بلاتا شیعہ بن جاتا. کوئی منکر حدیث بولتا میرے پاس دلائل ہی آ جاتا. کوئی نیٹ کا ڈاکو بیٹھتا شیعت کی طرف بلانے والا انجینئر علم مرزا، اس کی طرف پلٹ جاتا. ہاں کی انہیں دلیل بتاتا. بھائی اب یہاں سے کی پلٹا؟ دلیل نہیں ہے. تو فساد بگڑنے کا کیا ہوا؟ خود علماء بن گئے. صحیح دلائل دیتے تو ان کی طرف پلٹتے ہی نہیں یہ لوگ، کیونکہ وہ بدبخت بھی دلائل کے نام پر دھوکہ بازی کر رہا ہے، یہ لوگ بھی دلائل ہی نہیں اندھی پٹی پڑا رہے ہیں. یہ دونوں کے علاوہ حق کہاں ہے؟ جہاں دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ تمہیں سلف کا رول مل جائے کہ اس حدیث کو، اس آیت کو سلف نے، اصحاب نے یوں سمجھا، اسے مانتے جاؤ، بس بیچ میں کچھ مت نکالو. یہ ہے فاتحہ کی عظمت. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي،
تحقیق کہ ہم نے آپ کو عطا کیا 7 دہرائی جانے والی آیات والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کو اس کا معنی یہ کہ الگ سے قرآن بھی دیا، ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم بھی بنا دیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اب یہ ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تمدن عینیک، اپنی نظریں اٹھا کر بھی ان کو مت دیکھیے، ہاں ہم بولتے ہیں نا پرواہ بھی مت کیجیے، ایسا ہی حکم ہے یہ۔ لا تمدن عینیک، کن کی طرف؟ الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو سامان حیات اللہ تبارک و تعالی نے مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے ان کی طرف، یعنی دنیا دار لوگوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے، ان کی دنیا داری کو، پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان پورے چاپلوس بنے، اسی واسطے کیا ہے اپنی عزت کھو دی ہے۔ ہاں بھائی انہیں بڑا آدمی، بھائی اسے بڑاؤ کیا کرنا ہوتا ہے، افطار پڑے تھے، اسے روز ایسے کیا جی تعلق، ہاں اسے کیا معلوم، اسے نہیں، انہیں افطار پارٹی دیتا، انہیں جو اکھا لگاتے رہتے، ہاں کیا چیزاں رکھتا بھائی انہیں، آؤ چلو بس۔ یہ دنیا دار لوگوں سے نظر اٹھا کے نہ دیکھنا کس کو حکم دے رہا ہے؟ دیکھیے اس رسول کو جو پہلے سے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے بھی نہیں تھے۔ آپ شعور کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول نے دنیا چاہا ہے؟ ہمارا ایمان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ خطاب کن سے ہے؟ دیکھو لا تمدن عینیک، ہاں عین آنکھ، عینیک آپ، کیا مطلب؟ آپ کا مطلب یہاں اللہ کے رسول نے کبھی دیکھا ہی نہیں دنیا کو۔ اس کے ذریعے سے امت کو تنبیہ ہے کہ دیکھو یہ معاملے میں رسول سے خطاب کر رہا ہوں تو یاد رکھو تمہارے سے زیادہ خطاب کر رہا ہوں، اصل میں تم مائل ہو سکتے ہو ان دنیا دار لوگوں کی طرف، تم کیا ہے مائل نہ ہونا، ان کو دیکھنا پرکھنا بھی نہیں ہے، آئے آئے جائے جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج، متاع دیکھو یہ برتنے کی چیز ہے، دنیا کو اللہ نے کیا کہا؟ متاع کہا، ہاں یوز اینڈ تھرو، یہ باقی رہنے والی نہیں۔ متاع کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ برتنا، یوز کرنا، یوز کرے ختم، دائمی یہاں کوئی چیز نہیں ملتی، سب یوز کرنے کی ہے۔ ازواجا منہم، ازواج یہاں پر کیا ہے؟ جوڑے کی شکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مانا ہے مختلف لوگ بھی زوج ہو سکتے ہیں، اس کی جمع ازواج ہے، ایک یہاں کی گروپ، ایک یہاں کی زوج، یہاں کی ایک گروپ، یہاں کے مختلف قسم کے مالداروں کو ملا کے اللہ نے یہاں پر ازواج کہا ہے۔ ہاں مختلف لوگوں کے جو عللے تللے ہیں، مختلف لوگوں کی جو دنیاوی ٹھاٹ باٹ ہیں، جو ان کے محلات ہیں، ان کے کاریں ہیں، ان کے چلنے کا اسٹائل ہے، ان کے آنے کا جانے کا، ایک پرکا کی بھی حیثیت نہ دو، نہ مرعوب ہو۔ آج ہمارے ایمان کیا ہے؟ ایک بندہ بھی دراصل اوپر سے آ جائے سفید چمڑی والا، ذرا کوٹ گیٹ ہو، اوپر سے ٹائی بھی ہو، اور اس کے بعد بینس کار میں اترے تو انہیں پہلے سے غلام بن جاتا، بولو صاحب بولو صاحب، انہیں بولنے سے پہلے انہیں نیچے پڑ جاتا۔ دنیا داروں سے کیا جی ہے؟ میرے ساتھ اللہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، ہاں ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی مت کھائیے۔ کب غم؟ کیوں اچانک یہ دونوں باتیں ایک ساتھ آ گئی؟ ایک طرف کہہ رہا ہے ان کی طرف دیکھیے بھی مت، غم بھی مت کھائیے، کیا مطلب غم نہ مت کھائیے؟ ہاں کوئی کام کر رہا ہے ذہن؟ ہاں کیا بولے بھائی؟ ایمان لائی نہیں بول کے، اچھا وہ غم بول رہے ہیں کہ نہیں، اصل دوسرا کیا ہے غم؟ ہاں اب ان کے اوپر عذاب آئیں گا جو انہوں نے کیا کیا، کرتوت کیا آپ کے ساتھ، اس وقت غم بھی مت کھانا، یہ اس کے لائق تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ، جو 13 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعوت کر رہے تھے نا، اس طرف اشارہ ہے، ولا تحزن علیہم۔ ہاں کن کو اصل میں خاطر میں لانا؟ ہاں کن کی عزت کس سے دے رہا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول، وخفض جناحک، اصل میں جناح کہتے ہیں پر کو، پر جو ہوتے ہیں نا پرندے کے پر، اسے کہتے ہیں جناح۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وخفض جناحک، اپنے پروں کو آپ نیچے رکھیے، آپ ان کے لیے اپنے پروں کو بچھائیے۔ کون؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔
اللہ کے پاس مومنوں کی عزت اتنی ہے کہ نبی کو کہہ رہا ہے. اب نبی کو تھوڑی پر ہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ جناحک سے کھندے ہیں. ہاں، جناحک سے کھندے ہیں، جیسا کہ وہ آیت میں آیا نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. یہی حکم اولاد کو ماں باپ کے درجے میں دیا. جو حکم یہاں پر ہے نا، یہی حکم اولاد کو، ماں باپ کی بھی عظمت اتنی اونچی اتنی اونچی اتنی اونچی ہے، اولاد کو حکم دیا کہ ان کے سامنے تناوٹی سے مت کھڑو، ان کے سامنے کھڑو تو اپنے کھنجے دکھا کھڑو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، یہاں پر للمؤمنین کہا. اللہ کے رسول مومنوں کے ساتھ، یعنی وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو غریب ہیں، نادار ہیں، بلال ہیں، عمار ہیں، ایسے ہیں جن کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان صحابہ کے ساتھ آپ رہیں تو اتنے نرمی کے ساتھ رہیں گویا کہ آپ اپنے کھندے جھکا دیے. جیسے خاص طور پر یہ پرندوں کے لیے تب استعمال ہوتا ہے جب پرندہ کیا کرتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ کے حفاظت کرتا ہے. ایسے ہی آپ ان کے لیے ہو جائیے، گویا کہ آپ پوروں کو لے کے چل رہے ہیں، وہ آپ کے کھندوں کے اندر آ گئے ہیں حفاظت کے اعتبار سے. یہی کام تم بڑھاپے میں کرو. اولاد کو کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ہاں، ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو تم کیا کرو، اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اپنے کھندوں کو نیچا رکھو. کیوں؟ وہ ماں باپ ہیں، تمہاری غلاظتیں دھوئے ہیں. تم کو کچھ پتا نہیں تھا، اگر چھوڑ دیتے تمہیں غلاظتوں میں پلنے کے لیے تو تم وہ غلاظت اٹھا کے کھا لیتے، وہ بھی ہوش نہیں تھا تم بدبختو. اب انہوں نے تمہیں بڑا کیا ہے تو تناوٹی سے یوں مت دیکھو انہیں، جب ان کے پاس جاؤ تو یوں جھک کے کھڑے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ کیفیت آپ ماں باپ کے سامنے کر کے دیکھیں. جو لوگ بولتے ہمیں بولتے ہیں مولوی صاحب ماں باپ سنتے نہیں، پہلے تم سدھرو جی، تم وہ احترام لاؤ، پھر بول کے دیکھو. ہمارے پاس نافرمانیاں زیادہ ہیں ماں باپ کی، احترام نہیں، دو بدو جواب دیتے ہیں تو ماں باپ چڑ جاتے ہیں، پھر کیسے مانیں گے؟ پہلے سنو، کھندے اونچا نہیں رکھو. اس حد تک ادب سکھایا ہے ماں باپ کے سامنے. اللہ نے نماز کے لیے بھی حکم نہیں دیا کہ کھندے نیچے رکھو، ہاں، لیکن والدین کے لیے فرمایا کہ کھندے نیچے رکھو. ہاں، انہوں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، اپنی توانائی، اپنا خون پسینہ ہر چیز تمہارے لیے لگایا ہے. آج وہ بوڑھے ہیں، محتاج ہیں تمہارے ایک چائے لا کے دینے کا یا خیریت پوچھنے کا، تو تم سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں. کتنے بدبخت ایسے اولاد ہیں جو ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں کہ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کے لیے، کیا کر سکتا ہوں میں آپ کو، آپ کس سے خوش رہ سکتے ہیں. کبھی بیٹھ کے 4-5 باتیں کی ہیں؟ جاؤ ان سے پوچھے جن کو اللہ نے وہ نعمت جلدی چھین لی، کوئی موقع ہی نہیں ملا خدمت کرنے کا. ہاں، تو وہی لفظ یہاں پر بھی آیا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے لیے آپ کھندے جھکا کے رکھیے. تو ہماری عظمت دیکھو، مومنین کی عظمت دیکھو. ایک طرف فرمایا مالداروں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھو، اور وہی نبی کو کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے اپنے کھندے جھکا دو. اور وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. یہ جو بھی کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، جن کی طرف آپ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، ان کو کہہ دو میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں تمہارے واسطے. ہاں، صاف صاف اعلان کر دو. میری نافرمانی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم جیو گے رہو گے، نہیں. اعلان کرتا ہوں کہ ابھی عذاب آئے گا اور میں کھلا ہوا عذاب کے لیے تمہارے لیے اعلان کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ان لوگوں پر عذاب آیا تھا جنہوں نے تقسیم کر لیا تھا. اب یہ بہت متشابہ بھی آیات ہے، بڑی گہری بھی آیات ہے. کما انزلنا، ان لوگوں کی طرح جن کو ہم نے نازل کیا. کیا یہ نہیں آیا ہے کیا نازل کیا، وہ بات نہیں ہے یہاں پر. فرمایا کہ جن کو ہم نے نازل کیا اور انہوں نے کیا کیا، المقتسمین، تقسیم کر لیا.
ہاں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر ہم نے نازل کیا، جنہوں نے تقسیم کر لیا۔ کیا تقسیم کیا؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے بنا لیا قرآن کو اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ ہاں، عضین عضون کی جمع ہے، عضو ہم بھی کہتے ہیں اردو میں ٹکڑے کو۔ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے انہوں نے۔ اب ایک سوال کر سکتے ہیں، قرآن تو ہم کو نازل ہوا، اس سے پہلے کو لوگوں کو تو تورات انجیل زبور ہوئی نا؟ نہیں، ان کا نام بھی قرآن ہے، اسے بھی قرآن کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے، انبیاء کے لیے جو کتاب اتری اسے بھی قرآن کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں خود آیا ہے کہ داؤد کو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، وہ ایسے پڑھتے تھے، ان کے لیے اللہ نے اتنا آسان کر دیا تھا، وہ کہتے تھے کہ سواری تیار کرو، سواری تیار کر کے وہاں پہنچنے کے درمیان کے وقفے میں وہ قرآن ختم کر لیتے تھے، ایسا پڑھتے تھے وہ۔ زندگی میں کوئی کام نہیں تھا، صرف پڑھتے تھے وہ۔ اللہ نے ان کے پڑھنے کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، یوں سمجھو کہ انہوں نے کوئی کام دوسرا کیا ہی نہیں ہے۔ وہ زبور اتنا پڑھے کہ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا، یا جبال اوبی معہ والطیر۔ ہاں، قرآن کے اندر یہ بات خود ذکر ہوئی ہے۔ جب داؤد پڑھتے تھے تو ہم حکم دیتے تھے پہاڑوں کو کہ اے پہاڑوں ساتھ مل کے تم بھی پڑھو، والطیر اور پرندوں تم بھی ساتھ مل کے پڑھو۔ جب حضرت داؤد پڑھنا شروع کرتے تھے تو پہاڑ بھی پڑھتا تھا اور اطراف و اکناف کے پورے پرندے پڑھنے لگتے تھے زبور کو۔ اور اتنا پڑھا انہوں نے، اتنا پڑھا کہ زندگی میں ایسا پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس واسطے اس قرآن کو یہاں پر اللہ کے رسول کی امتوں میں بھی پڑھنے والے جنہوں نے زندگیاں لگا دی، جیسے اسید بن حضیر ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا تو کہا کہ لحن داؤد کا ایک حصہ ان کو بھی ملا ہے۔ جو پڑھنے کی خاصیت تھی، جو ٹون تھا، حضرت اسید بن حضیر جب پڑھ رہے تھے، وہ جو میں واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہوں، فرشتے آ کے سنے تو کہا کہ اللہ نے داؤد کو جو دیا تھا اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ ان کو بھی دیا ہے، جس سے وہ قرآن پڑھتے ہیں تھکتے ہی نہیں، اور آواز ایسی ہے کہ فرشتے آتے ہیں سننے کے لیے۔ آپ بھی لگاؤ زندگی قرآن پہ، دیکھو کیسے کھلتی ہے زندگی۔ ہاں لگاؤ، خاص کر نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، لگاؤ زندگی، لگاؤ۔ ڈاکٹر بننے پہ لگاتے نا، انجینئر بننے پہ لگاتے نا، کوئی بڑا کچھ کام کرنا ہے لگاتے نا، قرآن پہ لگاؤ، دیکھو کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسی زندگی، خوشحالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے گا کہ کسی اور معاملے میں وہ ترقی تمہیں نہیں ملے گی۔ قرآن سے لو لگاؤ، دیکھو تمہاری زندگی میں کیا خوشحالی آتی ہے، کیا میٹھاس آتی ہے پڑھنے میں، کیا رونا آتا ہے، ہنسنا بھول جاؤ گے۔ ہاں، ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا قرآن کی آیتیں سن کے خاموش ہونا۔ ہاں، ہم سمجھتے بھی نہیں، نہ اس کا درد ہوتا، خالی ایک روٹین کی طرح پڑھتے چلے جاتے۔ درد لے کے پڑھ کے دیکھو، اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھو، اگر دل ہے پتھر نہیں ہے تو یاد رکھو تڑپ جاؤ گے اندر سے۔ ایسے الفاظ ہیں جو رب العالمین نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن ہمیں وہ ہوش ہی نہیں، وہ مزہ چکے ہی نہیں، تو پھر ہمیں کیسے سمجھاؤں زبان سے؟ وہ چکنے کی چیز ہے۔ ہاں، آپ کے سامنے بریانی ہو اور میں 2 گھنٹے تقریر کروں، بریانی معلوم کیا ہوتی ہے، پہلے مسالہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اندر پٹا ڈالتے ہیں، لونگ ڈالتے ہیں، الائچی ڈالتے ہیں، پھر تیل خالص ڈالتے ہیں، پھر کیا ہے اس میں چاول ڈالتے ہیں، پھر گوشت یہاں کا ڈالتے ہیں سر، پھر مزہ کیسا تھا پوچھے تو کیا بولیں گے؟ کیا عمل صاحب خالی بول کو چکائش نہیں نا، چکے تو نہ بولیں گے۔ تو یہ بولنے کی نہیں، چکنے کی چیز ہے، جو چکے گا نا پھر نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، وہ پڑھنے بیٹھے گا تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گی اپنا ضبط کرنا، اپنے آنسوؤں کو روکنا۔ یہ قرآن ہے۔ تو یہ فرمایا کہ الذین جعلوا القرآن عضین کما انزلنا علی المقتسمین، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جن پہ ہم نے اتارا۔ کیا اتارا؟ کیا اتارا؟ ہاں کیا اتارا؟ احسن، ماشاء اللہ، عذاب۔ بات پہلے کیا آئی تھی؟ عذاب کی نا، تو جہاں پہلے جو بات آئے گی وہیں پر بات جائے گی۔ ہم نے ان پر عذاب جو اتارا تھا، وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ تقسیم کرنے والے تھے۔ کیا تقسیم کیے؟ اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔
الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنی کتاب جو اللہ نے ان انبیاء پہ اتاری تھی اس کو کیا کیا؟ انہوں نے ٹکڑے کیا۔ کیا مطلب؟ پیجا پھڑ دلے۔ ہاں کیا بھائی؟ ہاں احسنت، ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو پسند تھا وہ لے لیے، جو ناپسند تھا مشکل تھا چھوڑ دیے۔ پورا قرآن نہیں بتلائے، نہ عوام کو بتلائے، نہ خود پڑھے نہ سیکھے۔ ہمیشہ ان کا اصول کیا تھا؟ جو صاف ہے، جو ان کے لیے آرام دہ ہے، وہ تو اصول۔ ہاں پیدا ہوا تو عقیقہ کرنا، ہو بھائی عقیقہ کرنا، بھائی ختنہ کرے، ارے ختنہ نہیں کرے اتنا تمہیں مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ ختنہ عقیقہ سب سنت نہیں کرے تو ہی مسلمان رہتا انہیں، کیا بھی غلطی نہیں ویسے۔ فرض جو ہے وہ چھوڑتے نا، جمعہ آتے نا، ہاں نمازات پڑھتے نہیں نا، رمضان کے بعد بلا میں چل جاتے نا۔ ہاں یہ فرض نہ ہے پورے، یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ بولو نا، جواب دے۔ بیٹھے ہوئے میں کون تھا بغیر ختنہ کے، میں بولوں کون تھا بھی بھائی انہیں بغیر ختنہ، تمہیں کیا بولیں گے؟ انہیں مسلمان ہی نہیں تھے، اندر کا کچھ چیز ہے، تمہیں بولیں گے نہیں بولیں گے؟ حالانکہ نہیں کیا تبھی اسلام چلے گا اس کا۔ علماء میں اختلاف ہے بہت، وہ واجب ہے یا سنت ہے۔ عقیقہ تو ہمارے کتے کے ہی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس زمانے میں باپ تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، کریت نہیں انہوں۔ اب ذرا ٹرن بنا ہے، انہیں پوچھ کو کرتا ہے، میں کروں کیا؟ اس کی شادی کرتے، اس کا عقیقہ کرتے، فون کر کے پوچھتا ہے۔ ہاں ایک تیر دو شکار، اس میں بھی کیا ہے؟ ہیلے بہانے جاتے نہیں۔ مول صاحب میری آج شادی ہے، وہ بکرے کاٹتی نا، اس میں میں 2 بکرے آپ کو عقیقے دے دوں گا، پوچھتا ہے۔ ہاں کیا بولیں گے اسے؟ تو بہرکیف کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں نا آسان، وہ تو لے لیے ہم نے، مشکل ہے نہیں لیتے۔ یہ حال ہمارے مردوں کا بھی یہی چیز تھی ان بدبختوں کے پاس بھی۔ جو مشکل تھا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، جو آسان تھا اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹکڑے کر دیے ان بدبختوں نے۔ یہی حال ہم بھی کر رہے ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور ان سب کو جمع کر کے پوچھیں گے یہ سوال۔ کیوں نہ جی مکمل عمل کرے، ہم سے بھی ہونا ہے، ہاں ہم سے بھی ہونا ہے یہ سوال، آپ سے بھی ہونا ہے۔ میں نے پیغام پہنچایا ہے آپ کو قرآن پڑھنے کا، اب تیاری کرو، اگلے 1 مہینے، اگلے 2 مہینے، اگلے 3 مہینے، اگلے رمضان تک مر گئے تو یہ سوال حجت بن جائے گا تمہارے پاس کہ بات تو پہنچ بھی گئی تھی، تمہیں قرآن پڑھنا لازم ہے تمہارے اوپر، پھر بھی کیوں نہیں پڑھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں تاکیدن، فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، لام تاکید پھر نون تشدید تاکید، ہم ضرور بھی ضرور ان سب کو جمع کر کے پوچھیں گے سوال۔ ہاں عما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں تم کچھ بھی کرو، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، کمرے میں کرو، ظاہر میں کرو، باطن میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، سب ہم پوچھیں گے عما کانوا یعملون، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم ضرور سوال تم سے کریں گے۔ دیکھیے سوال کرنا لازم ہے، رحمت سے اللہ معاف کر دینا لازم نہیں ہے۔ ایک بہت اہم ترین بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ تمہاری ہر حرکت کا سوال کرے گا، یہ لازم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، کسی کو اللہ معاف کر کے جنت کو بھیج دینا اس پر نہیں ہے، پھر اس پہ تکیہ اس کی تیاری نہیں، یہ دیوانگی نہیں ہے۔ تمہاری ہر حرکت کا سوال ہونے والا یہ لازم، اس کو تو پرواہ نہیں کرتے۔ گناہ کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہاں بھائی جسے چاہا نا اسے نا، لیکن پوچھنا تو اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھا نا، ہم پوچھیں گے ضرور ان سے عما کانوا یعملون، کیا کرتے تھے وہ۔ ہاں اب آ گئی وہ بات جو ڈنکے کی چوٹ پہ 4 سال، یعنی میں سیرت میں بتا دیا، نبوت کے 4ویں سال علی اعلان کوہ صفا پہ چڑھ کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں آؤ، تو وہی ہے یہ آیت، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل علانیہ اعلان کر دیجئے ببانگ دوہل، فاصدع بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. کس کا وہ توحید کا. ہاں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، منہ پھیر لیجئے مشرکین سے. کون آڑے آتا ہے اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کیجئے. یہی وہ آیت تھی جس کے اترنے پہ اللہ کے رسول نے فوری طور پر کوہ صفا پہ چڑھا اور وہاں پر تمام لوگوں کو بلا کے توحید کی دعوت دی. اور ابو جہل نے مٹی پھینکا، ابو لہب نے، تو سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب. یہی وہ واقعہ، اس آیت کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا. اچھا، انا کفیناک المستہزئین، فرمایا کہ دیکھو اب اس معاملے میں جو کچھ بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے، آپ پر کیا تان کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، ان سب کی طرف سے ہم کافی ہیں. انا کفیناک المستہزئین، ہاں کفینا، گارنٹیڈ. تم دعوت اللہ، تم دعوت توحید، ایک معبود، اس کے علاوہ تمام باطل، وہ کوئی بھی ہو، ولی ہو، شجر ہو، حجر ہو، پیر ہو، مرید ہو، فلاں ہو، امام ہو، ان سب کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پہ بولو. اپنی فکر مت کرو، جتنے مذاق اڑانے والے، جتنے تمہارے سے خار کھانے والے، جتنے دشمن جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں گے، ان کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ کی یہ گارنٹی کافی نہیں جو رسول کو دے رہا ہے؟ انہی کی دعوت پہ جتنے لوگ چلیں گے ان کو بھی یہی ہے، کفیناک المستہزئین. جو بھی مذاق آپ کا اڑائیں گے ہم کافی ہیں. آج تک یہ ثابت ہو کے رہا، جس نے بھی رسول اللہ کا مذاق اڑایا اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں. بعض اللہ کے مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے دے دیا دنیا، وہ اچھے پلے بڑے، لمبی عمر پائے، مر گئے. رسول کے مذاق اڑانے والے کو رب نے کبھی نہیں چھوڑا. یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے بڑا محبت کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کفیناک المستہزئین، کے جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کی طرف سے. فرانس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ سنیے گا اس کی حالت کیا ہوئی. سلمان رشدی، پھر اس کے بعد تسلیمہ نسرین، ان بدبختوں نے جو مذاق اڑایا، جی رہے ہیں، لیکن کس حیثیت سے جی رہے ہیں معلوم؟ اندر کی رپورٹ کیا ہے؟ ہاں، بیماریوں کا اڈا بن چکا ہے اور ایک ایک دن ان کا عذاب کا گزر رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہیں بولتے ہیں. اور اسی طرح کیا ہے، بہت سے اب اٹھ رہے ہیں، ان کی بھی حالت کیا ہوگی؟ کتے سے بدتر موت مریں گے. مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو توحید اور ہمارے نشانیوں اور داڑیوں کو دیکھ کر بھی مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھی کہیں نہیں جائیں گے جب تک کہ رب العالمین کا عذاب نہ دیکھ لیں. یاد رکھو، کیونکہ اللہ نے سپورٹ لیا ہے. کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، وہ عنقریب دیکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. فسوف تعلمون. ہاں، جیسے اوپر کہنا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں. اب یہ مستہزئین کون ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. ہاں، الذین یجعلون مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیا؟ الہن. ہاں، الہن، الہ اسے بولتے جس کی عبادت کی جائے، اللہ کو بولتے نہیں. الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. عبادت کرنے کا صرف مستحق رب العالمین ہے. یہ عبادت صرف رب کے لیے، جھکنا، پکارنا، نظر، نیاز، قیام، قومہ، ڈر، محبت، سب رب کے لیے. یہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ہے اصل شرک، یہ ہے اصل شرک جو آج پھیلا ہوا ہے. فسوف تعلمون، دیکھ لیں گے بہت جلد. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے. یا رب، کیا درد مندی ہے. ہاں، رسول ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے، لیکن ایک بالکل صحیح و سالم شخص جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، رات دن روتا ہے ان کے لیے، اگر سامنے والا آ کے کہے کہ آپ دیوانے ہیں، آپ فلاں ہیں، تو درد نہیں ہوگا؟
سینہ تنگ نہیں ہوگا؟ اپنے اندر ایک رونا نہیں آئے گا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تحقیق ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول، ان کی باتوں سے، ان کی گالیوں سے، ان کے ہنسی مذاق سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بما یقولون، جو کچھ بھی آپ پر کہتے ہیں۔ یا رب، جب رب العالمین ذکر کر کے کہتا ہے تو کتنے بڑے تہمتیں ہوں گی جو ان لوگوں نے ڈالا ہے، کتنی اذیتیں ہوں گی جو اللہ کے رسول پر انہوں نے ڈھایا ہوگا۔ تب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے رسول، ہم جانتے ہیں آپ پہ کیا بیتتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہاں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ یضیق صدرک بما یقولون، تو اس کے لیے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، ہاں اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو معلوم ہوا ایک داعی کو ایسا موقع آیا اور ایک داعی کو لوگ اس کی توحید کی وجہ سے دیوانہ پاگل یا آ کر گالیاں اور مصائب و آلام شروع کیے، تو وہ نوافل اور تہجد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اس کی حمد اور اس کی تسبیح نماز زیادہ کر دے تو آپ کا غم پورا چلے جائے گا۔ یہ ریمیڈی ہے اس کی۔ آج ہم ذرا بھی اسلام کے لیے کچھ سہتے ہیں تو فوری ہم کیا کر دیتے ہیں، اسلام ہی سے بزدن ہو جاتے ہیں۔ اصل اس واسطے کہ ہمارے پاس نماز اور تہجد اور اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اگر پلٹ جاؤ نا، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوگا آپ کو، جو ریمیڈی اللہ کے رسول کو اللہ نے سکھایا۔ حالانکہ وہ پہلے ہی سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن پھر بھی فرمایا فسبح بحمد ربک، آپ کے رب کی آپ تسبیح اور حمد بیان کیجئے اور وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی تہجد، نوافل، اور آگے جماعت، نماز اور بڑھاؤ۔ یاد رکھو داعی کا کام آسان نہیں ہے۔ داعی بنتے ہیں بہت جوش میں بعض لوگ، لیکن فوری طور پر کیا ہوتے ہیں، بددل ہو کے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دراصل نماز اور تہجد پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میدان میں کھڑیں اور ظالم لوگوں سے مقابلہ کریں اور ان لوگوں کی باتوں کو اثر میں نہ لیں، تو اس کے لیے تسبیح، تمجید اور نماز تہجد انتہائی ضروری ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس لیے فرمایا کہ وَاعْبُدْ، عبادت کرتے رہیے گا، ہاں ربک، آپ کے رب کی، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہاں ہے؟ یقین آ جائے گا مطلب کیا ہے؟ موت، کیونکہ موت ہی پر یقین آئے گا کہ آپ کہاں ہیں، جنت جانے والے ہیں جہنم۔ اس کا الٹا معنی یہ کیا ہے؟ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر، پان کھا لے کو پھرتے رہیں گے رائے پیٹا میں گئے تو۔ نماز کے بالکل ٹائم پہ بھی اور آس پاس بھی مسجد بنا کو بھی رکھیں لیکن خود پڑھتے نہیں۔ ہاں، یہ بدبخت لوگ معنی کیا نکالے؟ اللہ بولتا نا بھائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نماز پڑھو، عبادت کرو، کب تک؟ یقین آ جائے۔ ہمیں سب پکے یقین والے، ہم کو یقین آ گیا پہلے سے، ہم کو کیا ضرورت نہیں بات۔ ہاں، ہمارے پیر تو عرش معلیٰ پہ پڑھتے کہتے ہیں انہوں نماز، سیدھا اوپر۔ وہ کون سے ٹائم کو ٹرین میں جا پاتے معلوم نہیں انہوں۔ ہاں، نماز پڑھتے تو دکھتا نہیں، کہاں جی پڑھتے تو عرش معلیٰ پہ پڑھتے کہتے ہیں۔ کیا بولیں گے؟ حالانکہ یہاں یقین کا معنی موت ہے، جیسے پہلے بھی آیا ہے قرآن میں، ہاں حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ دوسری جگہ استعمال یہی معنی میں ہوا ہے موت کے۔ تو یہاں یقین کا مطلب وہ یقین نہیں جو ہمارا ہے، وہ یقین اصل میں کیا ہے؟ موت ہے، کہ آپ اس کے رب کی عبادت کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے، کبھی سستی نہیں، کبھی چھٹی نہیں، نہ اتوار کو چھٹی، نہ رمضان کے بعد چھٹی۔ ہاں سنو، اللہ کی توفیق سے جب رمضان میں نماز شروع کر دیے، اللہ کی قسم اسے اپنی زندگی میں قائم رکھو، رمضان کے بعد چھوڑے تو اس سے بڑا بدبخت اور چور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری موت آنے تک تم پڑھتے رہو۔ یہاں سے کیا ہے؟ سورہ حجر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں
طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں تیسرے فلور کا کام جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے۔ آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے۔ یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے۔ بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی تعمیر میں آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں۔ ابھی 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، ابھی اس مہینے میں 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔